الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويسع به آخرين. معزز علماء کرام، برادران اسلام اور عزیز طلباء، آپ کا یہ مکتب کا پروگرام فیض ابراہیمی کا جو سلسلہ ہے ماشاءاللہ بہت مبارک لگا. بچوں نے جو پروگرام پیش کیے تو بچوں کا پہلی بات تو ہے کہ مائک پر آ کر کے کچھ بول لینا بس یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. انہوں نے جو ہمت کی، ان کے اساتذہ نے جو عمدہ مضامین ان کو سکھائے، جو مکالمہ بھی پیش کیا، یہ بہت اچھا لگا اور اس سے دل خوش ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ اس مکتب کو تین گونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، ان کے اساتذہ اور ان کے منتظمین کو جزائے خیر نصیب فرمائے. بزرگوں اور دوستوں، یہ مکاتب کا جو نظام ہے ہمیں اس کو قدردانی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. یہ موجودہ جو زمانہ ہے وہ فتنے کا زمانہ ہے. آپ باہر کی دنیا کو جانتے ہیں کہ ابھی مسلمانوں کے اوپر کیا حالات. ہمارے بزرگوں نے جس وقت انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ جما لیا تھا اور انہوں نے محسوس کیا کہ اب یہاں مسلمانوں کا دین محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، تو اس کے لیے بہت سی کوششیں کی تھی. ایک کوشش تو انہوں نے یہ کی تھی کہ انگریزوں کے خلاف انہوں نے جہاد کا علم بلند کر دیا اور کہا کہ ان کے خلاف ہم لڑیں گے. لیکن ایک دو کوششوں کے بعد انہوں نے دیکھا اتنی بڑی حکومت سے ہمارا مقابلہ کرنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن سا لگ رہا ہے. اس کے لیے کوئی دوسرا لائحہ عمل ہمیں تیار کرنا ہوگا. انہوں نے دیکھا کہ مسلمان چاروں طرف سے گرفت کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے، قید خانوں میں ان کو بند کیا جا رہا ہے اور حکومت کے خلاف بولنا اور لکھنا بہت بڑا جرم سمجھا جا رہا ہے. اب کیا کریں؟ اسلام کی حفاظت تو کرنی ہے. ادھر حکومت اس طریقے کی اسکیمیں لا رہی تھی اور اس طرح کے ان کے پلان تھے کہ مسلمانوں کی نسل گویا ختم ہو جائے گی ہندوستان سے اور ان کا وجود جو ہے مشکل لگ رہا تھا. تو انہوں نے سوچا، غور کیا اور غور و فکر کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے، وہ یہ کہ پورے ہندوستان کے اندر مکاتب اور مدارس کا جال بچھا دیا جائے. مکاتب اور مدارس کا جال چاروں طرف پھیلا دیا جائے اور قرآن کی تعلیم، دینیات کی تعلیم بچوں کو سکھائی جائے. آنے والی نسل کو تیار کرو.
ان کے دین اور اسلام کی حفاظت کا مسئلہ بن گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مکاتب کے نظام کو پھیلانا شروع کیا چاروں طرف۔ اس مکاتب کو نظام کو پھیلایا، پھر وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت پر مزید احسان کیا کہ ایک تبلیغ کا نظام چلا۔ اس تبلیغ کے نظام کے ذریعے سے بچے جو ہیں مدرسے کو ملنے لگے، مکاتب میں آنے لگے، اور ان کے دین کی اور ان کے ایمان و اسلام کی حفاظت ہونے لگی۔ اس طرح سے مسلمانوں کا وجود اس ہندوستان کے اندر باقی رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں، تاریخ کو دیکھیں غیر جانبدار ہو کر کے اور اچھی طریقے سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا جو وجود ہوا ہے اور جو وجود باقی رہا ہے خطرے میں تھا، پورا وجود خطرے میں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا پوری نسل چند سالوں میں ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس کے پیچھے ان مدارس اور مکاتب کا بہت بڑا رول ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مدارس اور مکاتب جو ہے نا اسلام کی حفاظت کے قلعے ہے، اسلام کی حفاظت کے قلعے ہے۔ آج پھر ہم اس موڑ پر آ گئے ہیں کہ دشمن ہمارے چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں اور اس کا پنجہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ چوراہے پر آ کر کے ہمیں کچھ سوجھ نہیں رہا، چاروں طرف سے ایک گھیراؤ میں آ گئے۔ ان کا شکنجہ ہم پر کستا چلا جا رہا ہے، اور ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود پھر سے خطرے کے اندر آن پڑا ہے۔ باقاعدہ یہ لوگ پلاننگ کے ساتھ میں چل رہے ہیں، اور ان کے یہ پلاننگ اور منصوبے میں یہ بات ہے کہ اب مسلمانوں کو تو ہم مار کر ختم نہیں کر سکتے، تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی جو آنے والی نسل ہے اس نسل پر محنت کرو۔ دیکھو نسل جو ہے 40-50 سال کے اندر بدل جاتی ہے، پوری نسل بدل جاتی ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو یہ کیا کہ اب یہ کر رہے ہیں کہ مدارس اور مکاتب پر جو ہے بہت زیادہ قانون لا کر کے اور کسی طریقے سے ان پر تنگی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اسکولوں کے اندر ایسا نظام بنایا اور ایسا نصاب اور سلیبس بنایا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے صحیح مذہب پر اور دین پر نہیں رہ سکتے۔ ان کے نصاب کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں وہ باتیں ہیں جس سے فکری ارتداد آ جاتا ہے، فکری ارتداد آ جاتا ہے۔ اور ابھی کا جو موجودہ جو انہوں نے نصاب بنایا ہے اس نصاب کے اندر تو ایسی بہت سے خطرے کی بات ہے کہ اگر کوئی طالب علم اگر ان لوگوں کے اسکول میں چلا جائے اور اس نصاب کو پورا پڑھ لے تو پڑھتے پڑھتے ایک وقت پر وہ آئے گا کہ وہ اسلام کو خیر بات کہہ دے گا۔ اتنے پلاننگ کے ساتھ یہ لوگ چل رہے ہیں، اس لیے ابھی ان مدارس کی مکاتب کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ امت کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان مکاتب کی طرف توجہ کریں، اپنے بچوں کے اسلام کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کریں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا ہے۔ یہ جس وقت بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، باپ اور بیٹے نے پوری بیت اللہ کی تعمیر کی۔ بیت اللہ تو بہت پہلے سے تھا، نشانات بتلا دیے گئے تھے، اور انہوں نے ان نشانات پر تعمیر شروع کی۔ تعمیر کو مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے حضور میں دعا کی۔ دیکھو کوئی بھی نیک کام آپ مکمل کرتے ہو نا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس وقت دعا کرنی چاہیے۔ دیکھ ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز کے اخیر میں قاعدہ اخیرہ میں دعا مانگتے ہیں، اسی طرح نماز سے فارغ ہو کر کے دعا مانگتے ہیں۔ بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیوں آپ نے ایک نیک کام کیا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، اب دعا کرو۔ روزہ رکھتے ہیں تو افطاری کے وقت میں دعا کو کہا گیا، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے ایک نیک کام کیا، اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی، اللہ سے دعا کرو، آپ کی دعا قبول ہو۔ حج کے موقع پر تو ویسے قدم قدم پر دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن حج کا سب سے بڑا اور آخری رکن ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ وقوف عرفہ میں کہا گیا کہ وہاں دعا کرو، آپ کی دعائیں قبول ہوگی، بلکہ پورا وقوف عرفہ میں تو عبادت کوئی باقاعدہ رکھی نہیں، صرف دعا 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 ہی عبادت ہے، دعا و وکل عبادت۔ وہاں تو نمازیں بھی آگے پیچھے کر دی تاکہ تم دعا کے اندر اپنا وقت گزارو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بیت اللہ کو مکمل کر لیا، انہوں نے ایک بہت بڑی نیکی کا اور عبادت کا کام کیا، اس کے بعد انہوں نے، چونکہ نبی تھے، پیغمبر تھے، معلوم تھا کہ اللہ کی رحمت ایسے موقع پر متوجہ ہوتی ہے، تو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا میں کیا کہا؟ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، کہ ہمیں اے پروردگار ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا، مسلمان بنا یعنی مطیع اور فرما بردار بنا۔ نبی تو ویسے مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، لیکن اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ہم مطیع اور فرما بردار ہو سکتے ہیں، اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم اس راستے پر نہیں چل سکتے۔ تو کہا ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا۔ پھر اس کے بعد آگے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک جماعت کو آپ کا مطیع اور فرما بردار بنا۔ دیکھو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت کو اور اپنے اولاد کو نہیں بھولے، اپنی ذریت کے لیے، آنے والی نسل کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں آنے والی نسل کے لیے فکر کرنی چاہیے، دعا بھی اور دوا بھی، تدابیر بھی سوچنی ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی اور تدابیر بھی سوچنی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا۔ ان میں تو بہت سے سارے جو ہے اتنے سارے بیٹے جو تھے وہ نیک تھے، اگرچہ ان سے ایک تھوڑی سی غلطی ہو گئی جس کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ بہرحال ان میں نبی کے زیر سرپرستی وہ لوگ پلے اور بڑے ہوئے تھے، نیک ماحول کے اندر پلے بڑے ہوئے تھے، اور ان میں ایک بیٹا تو آنے والے زمانے کے اندر مستقبل کا جو ہے وہ نبی تھا۔ بلکہ وہاں تو مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت نصیحت کی اس وقت یوسف علیہ السلام باقاعدہ نبی تھے، ان کو نبوت سے نوازا گیا تھا۔ ایسے بیٹوں کو مرتے وقت میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، وہ نصیحت بہت جو ہے توجہ سے سننے کی ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ کیا قرآن نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے۔ فکر کس کی ہو رہی ہے؟ کہیں ان کا ایمان نہ چلا جائے، کہیں ان کا اسلام نہ چلا جائے۔ کن بیٹوں کے بارے میں؟ جو بیٹے ان کی ماتحت پلے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا تو نبی ہے، اور نبوت کے گھرانے کے اندر جو نبی کے زیر سایہ پلے ہوئے بیٹوں کے بارے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مرتد ہو جائیں گے؟ نعوذ باللہ، نہیں، لیکن ان کی فکر تھی جس کو قرآن نے بھی بیان کیا۔ تو اس میں سبق ہے اور پیغام ہے کہ ہر باپ کو اپنے اولاد کے لیے یہ فکر ہونی چاہیے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ بتاؤ، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ وہ بچہ کہے گا اللہ کی۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، کہ ہم پوجا کریں گے کون سے رب کی؟ الہ کا، آپ کے پروردگار کے، جو آپ کا رب ہے، وہ الہ آبائی، اور آپ کے آبا و اجداد کا رب ہے، ابراہیم اسماعیل، ان لوگوں کا جو رب ہے، ہم ان رب کی پوجا کریں گے اور ہم اسلام سے نہیں ہٹیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان ہی رہیں گے۔ کہا کہ بیٹا تب تو ٹھیک ہے۔ اب اندازہ کرو کہ ایک پیغمبر ہے، مرتے وقت فکر ہے تو کس کی فکر ہے کہ میری اولاد میرے بعد اسلام پر رہے گی یا نہیں رہے گی؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اس موقع پر ایک مرتبہ ہندوستان کے اندر اسکول کے اندر یہ شروع ہوا تھا بعض اسکولوں میں کہ بچے جب جاتے تھے انٹری کرتے تو ایک مورتی لگائی جاتی تھی، سرسوتی دیوی۔ سرسوتی دیوی، اس کو ودیا دیوی کہتے ہیں کہ علم دینے والی۔ ان کے وہاں اصل میں فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان لیا ہے اور کہا فلاں فرشتہ جو ہے علم دیتا ہے، فلاں یہ دیتا ہے، فلاں یہ دیتا ہے،
ہمارے یہاں بھی یہ عقیدہ ہے کہ فرشتوں کا ایک نظام ہے، لیکن یہ سب اللہ کے تابع ہے، اور انہوں نے کیا کہا، یہ فرشتے مستقل ہے، اسی کی پوجا کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو ان کے بعد دیویاں زیادہ ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ پھولا دیوی، لکشمی دیوی، نہ پھولا سرسوتی دیوی، نہ میرلی دیوی، نہ پھولا دیوی، نہ یہ سب. تو وہ جو ہے وہ ان دیویوں کی پوجا کرتے ہیں. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دیوی جو ہے نا ودیا اور علم دیتی ہے. تو اسکولوں کے وہاں پر انٹری جو گیٹ تھا وہیں پر وہ دیوی کا فوٹو لگا ہوا، مورتی لگی ہوئی، اور سب بچے جاتے ہوئے اس کو نمن کرتے ہوئے جاتے ہیں، اس کے سامنے نمن کرتے ہوئے. مسلمان بچوں کے لیے بھی یہ حکم تھا. تو اس وقت مولانا علی میاں صاحب قدس سرہ یہ حیات تھے، حضرت مفکر اسلام تھے، ان کو اسلام کی بہت فکر رہتی تھی. انہوں نے اس وقت باقاعدہ ایک تحریک چلائی تھی، اور پورے ہندوستان کے چپے چپے کے اندر یہ تحریک چلائی تھی کہ ہمارے بچے اس طریقے سے اسکولوں کے اندر یہ نہیں کریں گے. اور باقاعدہ حکومتوں سے انہوں نے قانونی کارروائیاں جو کرنی تھی وہ ساری کی بھی تھی، اور لوگوں کو جمع بھی کیا تھا، اور مسلمانوں کو سمجھایا تھا، اور جگہ جگہ پر بہت بڑے بورڈ لگوائے تھے. اور اس میں یہ آیت تھی ما تعبدون من بعدی، اور نیچے لکھا تھا میرے بعد، میرے بعد، اے میرے بچوں میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے؟ میں دنیا سے تو چلا جاؤں گا لیکن تمہارا ایمان نہیں جانا چاہیے، مجھے تمہارے ایمان اور اسلام کی فکر ہے. تم میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ مولانا کی یہ تحریک الحمدللہ کامیاب ہوئی تھی، اور بہت سارے اسکولوں سے یہ چیزیں ہٹائی گئی. لیکن آج پھر ہم اسی خطرناک ماحول کے اندر واپس چلے آ رہے ہیں. پھر سے یہ استبدادی اور ظلم کا جو شکنجہ ہے ہم پر کستا چلا جا رہا ہے، اور ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارا نوجوان کچھ سالوں کے بعد دیکھو تو اس کا ذہن پورا بدل جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس میں فکری ارتداد آ گیا، پورا بدل گیا. حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکات، انہوں نے ایک بیان کیا، تو اس بیان کے اندر میں نے سنا تو حضرت کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان کے متعلق ان میں ایک شخص نے سنایا کہ ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کو لے کر کے آیا مدرسے کے اندر، اور استاد کے پاس میں آ کر کہا کہ اس کو داخل کر دو. استاد نے کہا 20 سال ہے، درمیانی سال کے اندر ہم کسی کو داخل نہیں کرتے. کہا کہ اسی وقت آپ کو داخل کرنا ہوگا، ورنہ میرے بچے کا ایمان اور اسلام جو اگر چلا گیا نا، مرتد ہو گیا، تو آپ ذمہ دار ہو گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ اسکول کے اندر میں نے بھیجا تھا اور میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، وہ میں تو اس سے غافل رہا. وہ آتا تھا کچھ آزادی کی ایسی باتیں کرتا تھا، لیکن آج تو غضب ہو گیا. وہ آ کر کہنے لگا کھاتے وقت میں کہ ابا یہ جو اپنے مٹن کھاتے نا، مٹن یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ جانوروں پر اتیاچار ہے، یہ مسلمان جو کرتے وہ غلط کرتے ہیں، یہ جانوروں کی ہتیا نہیں ہونی چاہیے، ہمیں سبزی کھانی چاہیے، گھر میں سبزی شروع کر دو. اس کے باپ کا دماغ پھنکا کہ یہ اسی صحبت کا اثر ہے جو ان کے ساتھ، ان ہندوؤں کے ساتھ رہ کر کے اس کا ذہن پورا بدلا ہے. تو فوراً وہ مدرسے میں لے کر گیا، اس کا دماغ صحیح کرو ورنہ اس کا ایمان خطرے میں ہے. اسی لیے بزرگوں دوستوں، ہمیں آنے والی نسل کی فکر کرنی ہے. ہمیں موبائلوں کے پیچھے نہیں، اپنے بچوں کو پوری نظر رکھے، موبائل سے بھی ان کو دور رکھے. آج کیا عجیب ماحول ہے. پہلا زمانہ تھا کہ ماں باپ اپنے اولاد کی فکر کرتے تھے، کس قدر فکر کرتے تھے. ابھی جو مکالمہ ہوا نا، میں آپ کو بتلاؤں، ہارون رشید کے متعلق مکالمہ، ہارون رشید اور بہلول دانا کے متعلق. تو ہارون رشید کے واقعات میں بہت سی باتیں ہیں. ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ علم کے قدردان تھے. ویسے مورخین نے ان کو لکھا ہے کہ بہت سہولت پسند تھے، آزاد مزاج تھے، عیاش تھے، لیکن اتنے بھی نہیں تھے جتنا کہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے. ویسے علم کے اور علماء کے بہت قدردان تھے. انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو استاد کے پاس میں پڑھنے کے لیے بھیجا. کتنے قدردان تھے اس سے آپ اندازہ لگاؤ. 2 بیٹوں کو استاد کے پاس پڑھنے بھیجا. استاد نے سورہ فاتحہ یاد کروا دی بچوں کو. تو باپ کو اس سے بہت خوشی ہوئی، باپ تو وقت کا بادشاہ تھا. بیٹوں نے اگر کہا ابا ہم نے سورہ فاتحہ یاد کر لی، تو اتنے خوش ہوئے اور وزیر کے ذریعے سے 1000 دینار کی پوری تھیلی، اشرفیہ سونے کے سکے ہوتے ہیں، 1000 دینار بھیجوا دے استاد. اب اندازہ لگا استاد کے کیسے قدر کرتے تھے وہ لوگ. تو
استاد کے پاس جب اتنے سارے پیسے، بیچاروں کے پاس اتنے پیسے کا کبھی دیکھے نہیں کہ انہوں نے ایک دم سے اتنے پیسے آئے، تو کہاں گے یہ تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ دے دے، تو میری حیثیت سے بھی زیادہ، یہ پیسے تو بہت زیادہ ہے، میں نے تو معمولی خدمت کی ہے۔ اچھا، وزیر نے بادشاہ کو جا کر، بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ان کا رد عمل اور ریئیکشن کیا تھا، تو سارا بتا دیا کہ اس طرح سے کہا۔ دوسرے دن بادشاہ جو اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر کے خود بذات خود بادشاہ حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے میرے بیٹوں کو پڑھایا، ان کو اچھی تعلیم دی، تربیت کی، سورہ فاتحہ بھی پڑھائی، اور بہت شکریہ ادا کیا۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ لیکن ایک آخری ایک آپ سے درخواست ہے کہ آئندہ جو ہے یہ میرے بیٹے آپ کے پاس نہیں پڑھیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ نہیں، بس آپ کے پاس نہیں پڑھے گا۔ کہا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہ غلطی بس اتنی ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے مقابلے میں ان دیناروں کو بہت بڑا سمجھا۔ سورہ فاتحہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ام الکتاب ہے، اس کی قیمت تو پوری دنیا مل کر نہیں دے سکتی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اشرفیہ بہت بڑی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ کی جتنی قدر ہونی چاہیے نا، اتنی قدر نہیں ہے۔ اس لیے میں جو ہے آپ سے معذرت کرتا ہوں، آئندہ یہ بچے میرے دوسرے استاد کے پاس پڑھیں۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے، سبق ہے، یہ قرآن جو ہے نا بہت عظیم الشان ہے، بہت ہی عظیم الشان قرآن ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اوپر اٹھاتے ہیں اور اسی کتاب کے ذریعے سے نیچے بھی گراتے ہیں۔ کن کو اوپر اٹھاتے ہیں؟ جو اس پر عمل کرتے ہیں ان کو اوپر اٹھاتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے، اس کی تعلیم کو حاصل نہیں کرتے، اس کے معنی کو نہیں سمجھتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو ان کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے ذلت اور رسوائی میں آ گیا۔ ہمارا یہ جو نظام ہے نا، مکتب کا نظام ہمارے بزرگوں نے چلایا تھا بہت پلاننگ اور منصوبے کے ساتھ، الحمدللہ بہت کامیاب رہا، کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن اس کی طرف جتنی امت کو توجہ دینی چاہیے اب بھی توجہ نہیں ہے۔ اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اس نظام کو مضبوط کرو، ورنہ آنے والی نسلوں کے لیے ان کی ایمان اور اسلام کے وجود کا مسئلہ ہے۔ اسی سے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی، جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی، حضرت شیخ الہند قدس سرہ، یہ انگریزوں کے خلاف جہاد میں شریک تھے اور انہوں نے بہت بڑے جو ہے مجاہدے کیے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، پھر اس کے بعد وہ جہاد میں گئے، پھر قید ہوئے تھے اور مالٹا میں قید ہوئے تھے۔ یہ مجاہدین آزادی میں ان کا نام آتا ہے، حضرت شیخ الہند کا۔ تو مالٹا کی قید کے دوران میں ان پر بہت اذیتیں اور تکلیفیں ان کو دی گئی تھی، تو اس دوران میں انہوں نے تنہائی کے اندر پتہ نہیں اپنے رب سے کیا کہا، کیا سوچا، کیا مراقبہ کیا۔ جب واپس آئے ان کو رہائی ہوئی تو بڑے بڑے علماء تھے اور سب لوگ جو ہے متوجہ تھے کہ حضرت ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں، تو غور سے سننے کے لیے سب حاضر تھے۔ حضرت نے آ کر کے کہا، لوگوں ہم نے مالٹا کی جیل میں 2 سبق سیکھے ہیں، اگر امت ان 2 چیزوں پر آ جاوے اور ان 2 چیزوں کو عمل کر لے تو ان کا ہندوستان میں کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا اور ان کے وجود کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ سارے لوگ ایک دم سے متوجہ ہو گئے، پتہ نہیں یہ بڑے میاں نے، یہ بزرگ نے تنہائی کے اندر کیا سوچا ہوگا۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد کہا 2 چیزیں کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ امت میں اتفاق و اتحاد کے پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور دوسرا ہے کہ امت کو قرآن سے جوڑ دو، وابستہ کر دو۔ جگہ جگہ میں مدارس اور مکاتب کا نظام پھیلا دو، مسجدوں کے اندر تفسیر ہونی چاہیے، کوئی مسجد ایسی نہ ہو جہاں تفسیر نہ ہو رہی ہو۔ لوگوں کو قرآن سے جوڑو، لوگوں کو قرآن سے جوڑو، قرآن کیا کہہ رہا ہے لوگوں کو سمجھاؤ۔ جب امت قرآن سے جڑے گی تو پھر ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور اگر امت قرآن سے جتنی دور ہوگی اتنے ان کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ خدا کا غیبی نظام ہے، اگر ہمیں اپنے دین کو اور اسلام کی حفاظت کرنے، ورنہ یہ لوگ جو پلان بنا کر کے آئے نا اتنا خطرناک ہے
کہ اندلس اور اسپین کے اندر ہمارے 800 سالہ حکومت رہی ہے، مگر آج چلے جاؤ آپ اسپین کے اندر، آپ کو کوئی مسلمان دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا. کہاں گئے سارے مسلمان؟ ان کی اتنی زبردست حکومت تھی. اندلس کے علماء، اسپین کے علماء، علامہ قرطبی، پھر دوسرے اسپین کے جو علماء ہیں بڑے بڑے، انہوں نے خدمتیں کی ہیں. آپ اندلس اور اسپین کے اندر وہاں کی مساجد کو آپ دیکھو گے تو جا کر کے دیکھو گے تو رونا آ جائے گا. ان مساجد کو انہوں نے چرچ کے اندر بدل دیا ہے. بہت ساری مسجد ایسی ہے جہاں پر انہوں نے جانور باندھنا طویلہ بنا دیا ہے. کیا ہوا تھا؟ ایک دم سے مسلمان کیسے ختم ہوئے؟ ایک دم سے نہیں ہوئے تھے. انہوں نے اپنا ناطہ قرآن سے توڑنا شروع کیا. جو قرآن سے وہ دور ہوتے چلے گئے، آہستہ آہستہ اللہ کی پکڑ آنا شروع ہوئی. دشمن ان پر مسلط ہوا. مسلط ہونے کے بعد عجیب پھر ان کے حالات آ گئے. پھر فکری ارتداد آیا. پھر دشمن مسلط ہونے کے بعد آہستہ آہستہ ان کی نسل کشی جو ہے شروع ہو گئی. اور اس قدر ان کا خون بہایا گیا تھا، اس قدر خون بہایا گیا تھا اور دھوکے سے ایسے قتل کیا گیا تھا کہ ہم تاریخ پڑھتے تو حیران رہ جاتے. یہ جو اپریل فول مناتے ہیں نا، اپریل فول، اس کے اندر ہوا کیا تھا؟ اس کا جو بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ، جب قابض ہوا نا اس پر، اس ملک پر مسلمانوں سے جب حکومت چھین گئی تو اس کے بعد سارے مسلمانوں کو کہا کہ ہم آپ کے لیے ایک الگ جو ہے ملک قائم کر رہے ہیں، وہاں چلے جاؤ، اسلام کا نظام چلانا. تو سارے پریشان تھے، مظلوم تھے، سارے لوگ جو ہے آ گئے اور کہا کہ بڑے جہاز سے ہم آپ کو بھیج رہے ہیں. ایک بہت بڑا جہاز تیار کروایا تھا. ہزاروں کی تعداد کے اندر مسلمان اس میں سوار ہوئے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب. اور پھر سمندر کے بیچ میں لے جا کر کے ان کا پلان تھا، اندر بارود رکھا ہوا تھا، اس کو جو ہے ریموٹ کنٹرول سے اڑا دیا. سارے کے سارے مسلمان اس کے اندر سب شہید ہو گئے. تو یہ جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ انہوں نے جو دیا تھا نا، جو دھوکہ دیا تھا اور جو کذب بیانی اور جھوٹ سے کام لیا تھا، اس کی یہ خوشیاں منا رہا ہے. آج ہمارا مسلمان سمجھتا نہیں، اپریل فول خود منا رہا ہے. اس کے پیچھے ان لوگوں کی ذہنیت دیکھیں تو یہ تو اسلام کے خلاف سازشیں ہوئی ہے اور ہر زمانے میں ہوگی. لیکن مسلمانوں کے لیے یہ بات ہے کہ وہ کیا تیاری کر رہے ہیں، ان کے اپنے منصوبے کیا ہیں، ان کے لیے اپنے آنے والی نسل کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے ان کے پاس تدابیر کیا ہے. جس طرح پیغمبر جو تھے نا اپنی نسلوں کے لیے فکر کرتے تھے، حالانکہ پیغمبر تھے اور ان کے پیچھے نسل پوری تیار کی ہوئی ان کی تھی، اس کے لیے اتنی فکر، تو کہ آج ہمیں اپنے اولاد کی فکر نہیں کرنی چاہیے. دیکھو وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتا ہے، بہت تیزی سے یہ وقت چل رہا ہے، بہت خطرناک موڑ پر ہم آ گئے ہیں. ایسے موقع پر ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو گھر کے اندر سکھاویں، مکتب کا نظام مضبوط کریں، ان کو جو ہے قرآن سے محبت جو ہے سکھاوے. گھر کے اندر بھی تعلیم ہونی چاہیے اور اسلامی نظام چلنا چاہیے. اسلام کے متعلق ہم سمجھائیں. ہمارا تو پورا نظام غیب پر ہے، یہ سائنسی بات نہیں ہے کہ اس میں سائنس تو کیا ہوتا ہے کہ دیکھو اور پھر جو تمہیں سامنے آوے اسی کو مانو، باقی چیزوں کو نہ مانو. تو اسکول میں جا کر کے اس طریقے کے نظریات پیدا کیے جاتے ہیں. اور پھر ہمارے یہاں تو ہندوانہ نظام ہے تو وہ لوگ اپنے مسلک کو تھوپتے ہیں تو ہمارا بچہ متاثر ہو جاتا ہے اور ایک فکری ارتداد کے اندر آ جاتا ہے. غیب کی بات آئی تو میں آپ کو ایک آخری واقعہ سنا دیتا ہوں. ابھی اس وقت مجھے ذہن میں آیا تھا، یہ بچے جو ہے مکالمہ پیش کیا تھا، بہلول دانا کا تذکرہ آیا تھا. یہ بہلول کیا تھے؟ مجذوب تھے. مجذوب جو ہوتے ہیں نا وہ آدھے نیم پاگل ہوتے ہیں. اصل میں وہ پاگل اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تک بالکل گم ہو جاتے ہیں. تو ان کی عقل پر ایک قسم کا اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلی کا جو پردہ ہے تو وہ پردہ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح سے جس طرح عام انسان رہتے ہیں نا اس طرح سے نہیں رہتے، تھوڑا سا پاگل بنا کرتے، کبھی نماز پڑھی نہ پڑھی اس طرح سے. تو یہ آدھے چونکہ پاگل ہوتے ہیں اس لیے یہ مکلف نہیں ہوتے، لیکن چونکہ اللہ کی معرفت تک وہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، مجذوب، ایک تکوینی نظام ان کے پاس میں ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ بہت زبردست ہوتے ہیں. ان سے اتنا دین تو پھیلتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ایک نظام ان کے حوالے کرتے ہیں، ان کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے. بہرحال مجذوب کے واقعات میں سناؤ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو بہلول جو تھے وہ مجذوب تھے ایک طرح، تو بادشاہ بھی کبھی کبھی ان کو چھیڑا کرتا تھا. ہارون رشید کے زمانے میں تھے
ایک مرتبہ بادشاہ جو ہے اپنی بیگم کو لے کر کے سمندری علاقے سے جا رہا تھا، ساتھ میں ان کی بیگم تھی زبیدہ۔ زبیدہ بہت نیک خاتون تھی، انہوں نے بہت جو ہے قربانیاں دی ہیں، اور ان کی بہت بڑی خدمت جو ہے وہ عراق سے لے کر کے حجاز تک ایک نہر کھدوائی تھی، نہر زبیدہ۔ آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، آپ دیکھیں گے تو وہاں ایک نہر زبیدہ کے آثار قدیمہ کے اندر یہ نہر زبیدہ۔ آسان کام نہیں تھا کہ عراق سے وہاں حجاز کے اندر اور حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام جو کروایا تھا اس زمانے میں، اور یہ اتنی نیک خاتون تھی کہ قرآن سے اتنی محبت تھی کہ 24 گھنٹے ان کے کمرے، بہت سارے کمرے تھے، ان کے ہر کمرے کے اندر قرآن آواز آتی رہتی تھی۔ 24 گھنٹے کا کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز نہ آ رہی۔ اس طریقے سے ان کے باندیوں کے اور غلاموں کی شفٹ لگا رکھی تھی، قرآن سے اتنی محبت تھی۔ تو یہ بادشاہ اور بیگم دونوں جا رہے تھے ساحلی علاقے سے، جیسے تفریح کے لیے نکلے تھے، تو راستے کے اندر بہلول دانا کو دیکھا کہ وہ ریت میں کھیل رہے، اور بچے جیسے ریت میں پیر گھسا کر کے گھروندہ بناتے ہیں، چھوٹا سا گھروندہ بناتے سمندر کنارے پر، تو پیر گھسا کر کے وہاں انہوں نے ایک گھروندہ بنایا تھا اور ایک ڈیزائن بنائی ہو کر کے۔ تو وہاں سے بادشاہ نے سمجھا کہ یہ تو آدھے پاگل ہے، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ گھر بنا رہا ہو۔ کہ کیوں بنا رہا ہے؟ کہ یہ گھر بنایا ہے، جو اس کو خریدے گا، جو اس کو خریدے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ایک بہت بڑا محل دیں گے۔ کہا اچھا، تم بھی عجیب بات کر رہے ہو۔ بادشاہ سمجھا کہ ایک مجذوب کی بڑ ہے، یہ کہہ کر کے آگے نکل گیا۔ اس کی بیوی پیچھے پیچھے آ رہی تھی، تھوڑی پیچھے تھی۔ تو زبیدہ نے بھی کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ گھر بنایا ہے، جو اس کو خریدے گا اللہ اس کے لیے جنت کے اندر بہت بڑا محل بنائے گا۔ اچھا کیا قیمت ہے اس کی؟ کہا کہ 1 درہم، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، وہ معمولی چیز تھی۔ کہا اچھا 1 ہی درہم؟ تو اس نے اپنے پرس میں سے 1 درہم نکال کر کے دے دیا، لو میں نے خرید لیا اور میرے جنت میں محل بن جائے گا، اللہ سے دعا کروا دینا۔ کہ ہاں ٹھیک ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ رات میں بادشاہ جب سویا تو اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ جنت میں ہے، اور جنت کے اندر چلتے چلتے ایک بہت بڑا خوبصورت محل تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا ایسا محل، بادشاہ نے بھی نہیں دیکھا۔ اس محل پر دیکھا، شاندار محل، اس پر لکھا ہوا تھا دروازے پر زبیدہ، یعنی زبیدہ کا قصر الزبیدہ، زبیدہ کا محل۔ بادشاہ نے کہا یہ تو میری بیگم کا محل ہے۔ کسی نے کہا، اس کسی سے پوچھا بھی کہ کس کا؟ کہ زبیدہ۔ کون زبیدہ؟ کہ ہارون رشید کی بیوی۔ اچھا میں جا کر دیکھتا ہوں اندر۔ وہاں دربان تھے، پکڑ لیا، کہا کہ میں میری بیوی کا محل اندر جا رہا ہوں۔ کہ نہیں، ابھی تمہیں اجازت نہیں ہے، تمہاری بیوی دنیا میں ہوگی، یہاں نہیں، اندر نہیں جانا، بعد میں دیکھو۔ اٹھا، رات میں اس کی آنکھ کھول گئی، اس کو پورا قصہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ نہ ہو اس نے جو ہے پیچھے سے بہلول کے پاس سے وہ گھروندہ خرید لیا۔ اٹھ کر کے بیوی سے کہا کہ تم نے کچھ اس سے خریدا تھا بہلول سے؟ کہا کہ ہاں، وہ بیچ رہا تھا کہ ایک گھروندہ ہے 1 درہم کے اندر، تو میں نے 1 درہم دے دیا تھا، خرید لیا۔ اچھا، اس سے خواب نہیں بتایا کہ یہ خواب آیا مجھے؟ پورا دن بے چینی میں کاٹا، پورا دن پریشان کہ کب وہ عصر کا وقت آوے اور میں تفریح کے لیے جاؤں اور بہلول سے فوراً میں 1 درہم میں وہ گھر خرید۔ مشکل سے وہ وقت آیا، بیوی کو لے کر چلو آج تفریح کے لیے جاؤ۔ دور سے دیکھا، اچھا وہ بہلول بیٹھے ہوئے ویسے ہی گھروندہ بنا رہے تھے، تو خوش ہو گیا، بہت زیادہ خوش ہوا، پھر فوراً خرید دیں گے اس میں۔ قریب گیا، بہلول سے کہا، سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ گھروندہ بنا رہا ہوں، اور جو اس کو خریدے گا اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اچھا مجھے دے دو، کیا قیمت ہے اس کی؟ کہا آپ کی پوری بادشاہت، آپ کی پوری سلطنت اور حکومت دے دو اور گدی سے ہٹ جاؤ۔ ہیں اس کا تو منہ ہی کھلا رہ گیا ہے، تو کل تو 1 درہم میں بیچا تھا نہیں، کہ وہ کل کی بات تھی، تم نے دیکھا نہیں تھا، آج تو دیکھ کر آ رہا ہے۔
تم نے کل دیکھا نہیں تھا، آج تو دیکھ کر آ۔ اسی لیے تو کہتے ایمان بالغیب۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کی جو تعریف کی ہے نا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ میرے بندے جو میری عبادت کر رہے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں، خالص آپ کے نبی کے ذریعے سے آپ کی پہچان ہوئی ہے۔ تو اچھا میری جنت کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کس کے طالب ہے؟ جنت کے طالب۔ جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ جہنم سے۔ جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا میری عزت و جلال کی قسم، یہ جس چیز کو طلب کر رہے ہیں میں ان کو ضرور دے دوں گا، اور جس سے پناہ مانگ رہے ہیں میں ان کو بچا لوں گا، کیونکہ یہ غیب پر ایمان لا رہا ہے۔ اس لیے تو مرتے وقت میں جب عالم آخرت کا مشاہدہ ہو جاتا ہے نا تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت بندہ توبہ بھی کرے تو توبہ قبول نہیں ہوتا۔ یہاں دنیا میں ہے تھوڑا سا عمل کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ اتنا قدردان ہے، شاکر و شکورا، بہت زیادہ قدردان ہے۔ آپ اتنا سا عمل کرو گے اس کے بدلے میں پوری جنت دے دے گے، ایک جنت، بہت بڑی جنت۔ چھوٹا سا عمل جیسے وہ زبیدہ نے خریدا تھا نا، 1 درہم کے اندر پورا گراندہ خرید لیا، اس کے بدلے میں محل۔ اسی طریقے سے چھوٹی سی عبادت ہم کر دے، ہم کچھ صدقات بھی کر لے، چھوٹا سا صدقہ، لیکن اللہ کے وہاں بہت زیادہ۔ کیوں؟ یہ ایمان بالغیب ہے۔ تو ہمارا تو پورا مدار ہی ایمان بالغیب پر ہے، یہ ایمان بالغیب پر مدار ہے۔ اسی وجہ سے کہنا پڑتا ہے لوگوں اس ایمان کی حفاظت کرو، اس ایمان کی حفاظت کرو، کسی بھی وقت شیطان حملہ کر سکتا ہے۔ ایمان کی حفاظت کی بات اس لیے تھوڑی کہی گئی، جگہ جگہ پر قرآن میں یہ تو اس وجہ سے تھوڑی نا، یہ ہم بار بار پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے، سیدھے راستے پر جما دے۔ ہر وقت یہ دعا کرنی اہدنا الصراط المستقیم، اور اپنے اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے نا ایمان بالغیب ہے۔ ہمارے بچوں پر شیطان کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، اور چاروں طرف سے یہ الغار شروع ہو گئی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے مکاتب کی، مدارس کے نظام کو پختہ کرنے کی، ہمیں اپنے جو ہے آنے والی نسلوں کے اسلام کا اور ایمان کی حفاظت کی، خود بھی ایمان پر جم جاوے، اسلام پر جم جاوے، اچھے اعمال کرے، گھر کے اندر دین کا ماحول بناوے۔ بچے یہ معصوم ہے، معصوم کلیا ہے، ان کے دل کی زمین جو ہے نا بہت بالکل کوری ہے، آپ جیسے اس میں ڈالو گے ویسے ان کے دل کے اندر رہے گا۔ یہ ایک کلی کی طرح ہے جو آپ جیسے موڑو گے ویسے وہ اوپر اٹھے گی اور جائے گی۔ اس لیے ان بچوں پر اگر ہم صحیح محنت کریں گے تو ان کے ایمان پر اسلام کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور اگر ہم نے غفلت کر لی تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خطرے اور خدشے کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے، آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور مکاتب کی، مدارس کے نظام کے قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، علم سے محبت نصیب فرمائے، علماء سے محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ، جو اخلاص سے اب تناوت